اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 پڑھوں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم کو عطا کی تھیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، ایک وہ وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، مگر اللہ کی نعمت کا ان پر الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے اور اس کے حضور سرنگو ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ ازراء تکبر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی مذاہب کے پیروکار، جو کہ اللہ کے انعامات اور نوازشوں کی بارش سے فیضیاب ہو رہے تھے، اپنے اپنے دور نبی میں وہ نبی کے سامنے یعنی ان کی حیات ہی میں ہی نافرمانیوں اور گناہوں میں تکبر میں ڈوب گئے، جبکہ پے در پے انبیاء آتے رہے اور انہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے، تو انہوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود، دنیا اقوام پر فضیلت حاصل کرنے کے باوجود ان نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا اور ناشکری کی، تکبر کیا اور احکام الہی کے مقابلے میں اپنے نکمے خیالات کو ترجیح دی۔ اللہ نے ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق رکھا کہ دنیاوی اسباب پر مکمل بھروسہ رکھنے کے بجائے، نعمتوں کے مل جانے پر مگن ہونے کے بجائے، ہمہ وقت احکام الہی اور خوشنودی رب کی تلاش میں مگن رہیں، کیونکہ سرخروئی ایسے لوگوں کے نصیب ہوتی ہے، خوفزدہ کر دینے والی، ڈرا دینے والی وہ کیفیت جس کا اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ کیفیت لوگوں کے اندر پیدا ہوگی، اس بارے میں آیت نمبر 48 میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔